بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، جواب شکوہ کا اگلا بند شروع کرتے ہیں. پہلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے اس کے 11 بند کیے تھے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت بڑی نظم ہے اور 13 بندوں پر مشتمل ہے، تو آج ہم لوگوں نے 12واں بند کرنا ہے. 12ویں بند میں علامہ محمد اقبال نے بیان کیا ہے کہ عرش بریں سے آواز آئی. جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے معلوم ہے، پہلے میں آپ کو لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ پہلے 5 بند میں شکوہ ہے اور پھر شکوہ کے اثرات ہیں، اور پھر اگلے جو بند ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہی جواب دے رہا ہے. عرش بریں سے آواز آتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہم پر پہلے کی طرح عنایات نہیں ہیں، اور کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے تم لوگ بہت پیچھے ہو. تو وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان آرام طلب ہو گیا ہے اور کام چور ہے، خود کچھ نہیں کرتا، اپنی مدد آپ نہیں کرتا اور اس کے تحت زندگی نہیں گزارتا، دوسروں پر انحصار کرتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے. اے مسلمانوں، تمہارے بزرگوں کو جو عزت حاصل تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان تھے اور وہ باکردار اور مثالی تھے، اور انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھا، قرآن کو سینے سے لگایا، اور قرآن نے ہی ان کو شان و شوکت دلوائی. اور جو تمہارے اور ان کے درمیان نسبت ہے، تو تم نے قرآن پاک کو ایک طرف رکھ دیا ہے، تارک قرآن ہو گئے ہو، اور تم نے تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اور تم کسی اور کو الزام نہ دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر خود خرابی ہے. یہ دوسرے بند میں علامہ محمد اقبال نے بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہی یعنی کہ عرش بری سے آواز آتی ہے. آگے ہے 13واں بند ہے. بند نہیں پڑھ رہی ہوں، آپ اس کو دیکھیں گے، اس میں خود آپ اس کو بند کو پڑھیں گے، اور جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے آپ لوگوں کے لیے گائیڈ لائن ہے. آپ اس کو بند کو پڑھیں، پھر اس کو ویڈیو کو سنیں. آپ کے پاس نوٹس موجود ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھا کریں، کیونکہ جو بھی تشریح ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں کرنا ہوتی ہے. 13ویں بند کے اندر آخری بند ہے آپ لوگوں کا، تو اس میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے عشق سے تلوار اور عقل سے ڈھال کا کام لینا شروع کیا تو تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا، اور نعرہ تکبیر کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے گی اور دنیا کی تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہے. اے مسلمانوں، اگر حقیقی طور پر اپنی راہ اور سمت کو ٹھیک کر لو اور اپنے ایمان اور اپنا ایمان خدا پر پختہ کر لو، تو پھر جو بھی تدبیر تم کرو گے، اللہ اس کے مطابق اوپر سے فیصلے نازل کرے گا، اور مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا جب تم میرے محبوب سے وفا کے تقاضے پورے کرو گے. محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مطابق بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے، اسوہ حسنہ پر عمل کرو گے، تو پھر تمہاری آرزوئیں پوری ہوں گی، اور یہ مادی دنیا کچھ نہیں ہے. تمہیں اپنی تقدیر لکھنے کے لیے تمہارے اپنے ہاتھ میں قلم اور تختی اور قلم تمہارے اپنے ہاتھ میں دے دی جائے گی. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں. یہاں تک 13 بند مکمل ہوتے ہیں. تشریح بار بار بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتی ہے. بند کو غور سے پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، اور تاکہ آپ لوگوں کو اس میں آسانی ہو جائے. اچھا جی، آگے ہے مشقی سوالات ہیں. تو جتنے بھی آپ لوگ تشریح کرتے ہیں اس کے اندر ہی ظاہر ہے کہ ان سوالوں کا جواب موجود ہوتا ہے. پھر بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. علامہ اقبال کی یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو جواب شکوہ جو ہے مسدس حیت میں لکھی گئی ہے. آپ اس کو دیکھیں، مسدس ہوتے ہیں 6 مصروں پر مشتمل نظم کو کہتے ہیں. شکوہ سن کر فرشتوں نے کن حالات کا اظہار کیا؟ تو فرشتے حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمام عرش والے بنی نوع انسان کا فریاد تک پہنچنے کے بھید سے سمجھنے سے قاصر ہیں. تو طنزیہ لہجہ انہوں نے اختیار کیا کہ مٹھی بھر جو خاک کے انسان ہیں وہ آسمان تک ان کی آواز کیسے پہنچ گئی، ان کی پرواز اتنی کیسے بلند ہو گئی، اور وہ ان کی صدا عرش سے بریں تک پہنچ گئی ہے. تو یہ جو ہیں اتنے بے باک اور بد تہذیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہونے کی جرات کر رہے ہیں. یہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا فرشتوں نے. آگے ہے اگلا سوال آپ کا کہ مسلمانوں نے
اس نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی کن کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس دور کے جو مسلمان تھے وہ کمزور ہیں، بے دینی کی طرف مائل ہیں، کوئی ان میں بت شکن نہیں ہے، بت گر ہیں سارے، اور بے حس و حرکت ہو گئے ہیں، سب کچھ انہوں نے تقدیر پر چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کی جن تعلیمات سے ان کو فیض یاب ہونا چاہیے تھا اس سے غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آگے ہے تلمی کا ذکر کیا گیا ہے، اور مصرے آپ نے بتانے ہیں کہ کون کون سے مصرے ہیں اور جن میں تلمی استعمال ہوئی ہے۔ تو تلمی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، اس میں مصرے ہیں: تھا جو مسجود و ملائک، یہ وہی آدم ہے۔ دوسرا ہے تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، پاسبان مل گئے کعبے کے صنم خانے کو۔ حیدری فکر ہے جس نے دولت عثمانی ہے، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا خاک۔ یہ ہیں تلمی پر مشتمل مصرے ہیں، ان میں تلمی بیان کی گئی ہے۔ خاک کی چٹکی آدم کی طرف، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ دوسرے مصرے میں سند تلمی بت شکن ہے، مراد محمود غزنوی ہے۔ پھر جلوہ طور کا ذکر کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سند تلمی کے طور پر استعمال کیا گیا کہ کوہ طور پر پیش آنے والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ہے آپ لوگوں کا اگلا سوال کلاس کہ جواب شکوہ کیوں رکھا گیا؟ تو علامہ محمد اقبال نے شکوہ کے نام سے ایک نظم لکھی، مسلمانوں کی زبوں حالی کا اس میں نقشہ کھینچا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی صورت میں کھینچا، اور پھر علامہ اقبال کا جو انداز ہے کہیں کہیں احتجاج پر مبنی ہے، اور اس دور کے جو علماء تھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے حضور گستاخی کا مرتکب ٹھہرایا اور انہیں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تو اس لیے شکوہ کے جواب میں انہوں نے نظم جواب شکوہ لکھی اور پھر انہی شکایات کا جواب دیا، یعنی کہ جو مسلمان کیوں زوال پذیر ہیں، اور اس کا جواب پھر انہوں نے خود ہی دیا۔ بت بھی نئے کی تشریح کریں، اگلا سوال ہے۔ تو موجودہ دور کے مسلمان جو ہیں اپنے نفس کی خواہشات اس طرح مانتے ہیں جیسے نفس کی پوجا کر رہے ہوں، اپنی ذات اور نسل کو بتوں کی طرح پوجتے ہیں، اقتدار کی ہوس کو بتوں کی طرح پوج رہے ہیں، اور اس دور کے نئے بت ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو چھوڑ کر غیر اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور انہی سے اپنی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں۔ آگے ہے اگلا سوال کہ آخری بند میں کس چیز کو مسلمانوں کی شمشیر کہا گیا؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کو مسلمان کی شمشیر کہا۔ عشق سے مراد عشق کے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے کارنامے عشق سے سر انجام پاتے ہیں۔ عشق زبردست قوت اور پرزور لگن کا نام ہے، اور مسلمان عشق سے اس طرح کام لیتا ہے جیسے ایک مجاہد تلوار کے جوہر دکھاتا ہے۔ اگلا سوال ہے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا کیسے باعث بنتے ہیں؟ تو موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، مانی کرتے ہیں، خود غرض ہیں، مطلب پرست بن گئے ہیں اور بددیانت ہیں، وعدہ خلاف ہیں۔ اس لیے موجودہ دور کے جتنے مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مسلمان امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث بدنامی ہے۔ اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا انعام ہے؟ تو اس میں بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تو دنیا کی حکومت کے علاوہ آسمانوں کی حکومت بھی ان کو عطا کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی انفرادی اور قومی زندگی گزارنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انعام یہ بھی ہے کہ اسے دنیا میں بڑی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔
اگلا سوال ہے کہ دنیا میں کس کے نام کی برکت سے روشنی کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دنیا کو منور کیا جا سکتا ہے۔ شاعر نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں اجالا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں پھیلا دو، یہ کہا، اور ان کے لائے گئے دین اسلام کے نور سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو منور کر دو۔ اور جب مسلمان اپنے اخلاق اور کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ڈھال لیں گے تو غیر مسلم بھی ان کے بلند اخلاق دیکھ کر اسلام کی روشنی میں آتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کے سوالات کے جوابات ہیں، ان کو لوز شیٹ پر کریں کلاس، اور جو آپ کا اگلا لیکچر ہے وہ آپ کے اس پر گرامر پر مشتمل ہے، شعری اصطلاحات پر۔ اللہ حافظ کلاس، شکریہ۔